بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ایک شور شرابہ سا مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اینکرز نے اسی حوالے سے پروگرامز کیے اور ایک عجیب سا ایک شور شرابہ سا مچا ہوا ہے، اور ہمارے PMLN والے اس کو اپنے طریقے سے تعویل دے رہے ہیں، PTI والے اس کو اپنے طریقے سے تعویل دے رہے ہیں۔ وہ ایشو کیا ہے جی؟ وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، انہیں پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، اور وہ جو طاقتور ادارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارا یا فوج کی طرف وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنے نہیں دی گئی۔ تو بڑا ظلم ہوگا، بڑی زیادتی ہوگی، ہم ملک کے لیے نکلے تھے، ملک کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی۔ یہ کہا گیا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز کروا دیے جائیں گے، اب یہ زیادتی اور ظلم ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ ہم نے جو ہے جنگیں لڑی اس ملک کی خاطر، اور اب ہمیں دیکھیں کہ اس ملک کی خاطر ہم پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے عوام کے حق کے لیے، تو ہمیں پریس کانفرنس کرنے نہیں دی گئی۔ دیکھیں، منافقت کے اعلیٰ پیروکار ہیں یہ لوگ، یہ جو ریٹائرڈ آفیسرز کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، یہ منافقت کے اعلیٰ پیروکار ہیں۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اتنے یہ ملک کے یا پاکستانی قوم کے خیر خواہ ہوتے، اور 500-600 بچہ جب لال مسجد میں بھون دیا گیا، بوٹیاں ان کی چھتوں پہ لگی ہوئی دیکھی لوگوں نے، جب مشرف صاحب ان ریٹائرڈ آفیسرز کے ابو جی میں کہوں گا، جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو یہ تب باہر نہیں نکلے؟ یا یہ کہیں ریٹن کہیں میڈیا پہ آ کے کہیں کہ وہ جو 500-600 بے گناہ بچے مرے، ہم انہیں پاکستانی بھی تصور نہیں کرتے اور انسان بھی تصور نہیں کرتے، تب یہ نہیں نکلے یہ منافق لوگ روڈوں پہ، تب انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ نواز شریف کے ساتھ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے ملک کا اور عوام کا آگے لالی پاپ اور چورن بیچا، اور ہماری عوام تو اللہ ماشاءاللہ PTI والے تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی ریٹائرڈ فوجی اس قسم کی کوئی حرکت کریں، ہمیں اس قسم کا کوئی مواد ملے تو ہم وہ سارے کی ساری حب الوطنی جو ہے یا انسان سے جو محبت ہے وہ ان ریٹائرڈ آفیسرز کی جھولی میں ڈال دیں۔ اور بیوقوفو، آپ کی میموری جو ہے، آپ کی جو یادداشت ہے، یہ کام نہیں کرتی میرے پاکستانیوں کہ جب 500-600 بچے بھون دیے گئے تب یہ ریٹائرڈ آفیسرز نہیں نکلے؟ جب امریکن ڈرون جاتا تھا یہاں سے اور وزیرستان میں جا کے مسلمان بچے بچیاں عورتیں مائیں بہنیں جا کے جب ان کی بوٹیاں چیتھڑے جب بم مارتا تھا چیتھڑے ان کے ملتے تھے، آپ ان کے لیے نہیں نکلے؟ ریٹائرڈ آفیسرز میرے فوجی ہو، ان کے لیے آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ مشرف صاحب جو ہے بڑا ظلم کر رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ؟ تب آپ کو احساس نہیں ہوا پاکستانیوں کا؟ یا آپ لکھ کے دیں یا کیمرے پہ کہیں کہ وزیرستانی جو تھے آپ ان کو مسلمان نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، پاکستانی نہیں مانتے، اور تب آپ باہر نہیں نکلے جب آپ کی سرزمین استعمال کی گئی، آپ کے پڑوسی ملک، ایک تو پڑوسی ملک اوپر سے مسلمان افغانستان، یہاں کی سرزمین ہم نے ایئرپورٹس دیے مشرف صاحب کے دور میں، مارو بھائی جتنا مار سکتے ہو مارو، ہم نے تو ڈالر کھانے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا جو ہم نے جو جواب دینا ہوگا وہ تو ڈالروں کو دینا ہے۔ اور تب آپ کی انسانیت کا جذبہ نہیں جاگا، تب پاکستان کی خود مختاری کدھر گئی؟ اور تب دنیا نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ واحد ملک ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، گورا ایک تجزیہ نگار ہے، اس کی کتاب لکھی، تو اس نے کہا کہ جتنا فائدہ ہم نے مشرف کے دور میں اٹھایا کسی سیاستدان کے دور میں نہیں اٹھایا۔ اور فوجیوں، ریٹائرڈ افسروں، تب آپ نہیں نکلے، تب آپ کی غیرت مر گئی تھی، تب آپ کو پاکستان یاد نہیں آیا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، کسی بھی جماعت کیوں آپ ہوں، ان لوگوں کے اعلی کار مت بنے۔ اور رہی صحیح کشر، چلے میں آپ کو اور بتاؤں، یہ تو چلو انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہی کیا مشرف صاحب نے، آگے مشرف صاحب کو باہر بھیجنے والے بھی یہی سیاستدان تھے کہ جن کا آپ زندہ آباد مردہ آباد نعرہ لگاتے ہو۔ 500-600 بچے بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے بھون دیے گئے، لال مسجد میں کیسا دردناک معاملہ ہوا، تب سناٹا پڑا ہوا تھا۔ یہ ریٹائرڈ فوجی تب سانپ کی نیند سوئے ہوئے تھے، یا انہیں سانپ ڈس گیا تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھوتے گھوڑے ویچ کے سینا، یہ تب ایسی نیند سوئے ہوئے تھے۔ تو خدا کا واسطہ ہے میرے پاکستانیوں، میں آپ سے ہر دفعہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہر 2-3 سال بعد جو پرانے واقعات یا پرانی جو گندگیاں ہوتی ہیں ان مارشل لا کے دوروں کی یا ان سیاستدانوں کی، انہیں بھول کے آپ کو پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے، ایک نیا چورن دیا جاتا ہے اور ایک نیا لالی پاپ آپ کو چوسنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور آپ پھر اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ کتنے سال سے آپ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، کبھی نون لیگ آپ کو بے وقوف بناتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی، اور اب PTI بھی اس میں شامل ہے، کتنے عرصے سے۔ اور PTI کی بھی وہی مثال ہے کہ علی بابا 40 چور، علی بابا چینج ہوتے ہیں جی، 40 چور وہی پرانی جماعتوں کے اگلی حکومت میں آئی ہوتے ہیں، پھر آپ بے وقوف بنتے ہیں۔
میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو بیوقوف مسلمان سے زیادہ عقل مند مسلمان پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مومن بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، پھر بار بار آپ اس گندے سڑے نظام سے کیوں ڈسے جا رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں، نون لیگ والے ملبہ پھینک رہے ہیں پی ٹی آئی پہ، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا جون سی بھی جماعت آتی ہے وہ ملبہ پچھلوں پہ ڈالتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ حکومت دیں تو ہم مہینے 2 مہینے میں دیکھیں کیا کوئی 30 مار خان ماریں گے اور کیا دودھ کی نہریں بہانے لگ پڑیں گے۔ پھر جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں آپ بیوقوف کیوں بنتے ہیں؟ اور اب سوشل میڈیا پہ آپ وہ ریٹائرڈ فوجی افسران جی وہ ملک کے حق میں نکلے، پاکستانیوں کے حق میں انہوں نے کچھ بات کرنی تھی، اب دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پہ اسی کے حوالے سے ہر بندہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ریٹائرڈ فوجی افسران، میں بار بار کہوں گا، لال مسجد کے دوران جب وزیرستان میں ڈرون مارے جا رہے تھے یا افغانی بہن بھائیوں کو جب آپ کے امریکنز ڈرون اڑتے تھے، یہاں ہم نے اڈے دیے، تب بھی ریٹائرڈ فوجی افسرانوں کی غیرت کہاں پہ گئی؟ تب ستو پی کے یہ سوئے ہوئے تھے۔ چاہے آرمی ہو چاہے پولیٹیشنز ہو، جو بھی جس حکومت میں جب بھی آتے ہیں یہ عوام کا فائدہ نہیں سوچتے، عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور اس میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام بھی خود بیوقوف بنتی ہے، کیونکہ غلامی میں ہم نے زندگی گزاری، کتنا عرصہ یہ خطہ گورے کی غلامی میں رہا، گورا چلا گیا، یہ سرمایہ دار ہمارے سر پہ مسلط کر گیا، تھوپ گیا۔ اب ان سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، یہ کیپٹلزم کی جو لعنت ہے، اب عوام اس کی غلام بنی ہوئی ہے۔ اور جیسے ہی کوئی ان کو آزاد کرانے کی بات کرے گا یا ان کو کہے گا کہ ہوش کے ناخن لو، تو یا تو یہ اس کو گمراہ کن کہہ دیتے ہیں، تو یا یہ کہیں گے بھائی یہ ذہنی مریض ہے۔ اب بھی میرے پاکستانیوں، اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لے تو میں یہ بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اگر مرنا ہی ہے نا تو گردن اٹھا کے مریں، ورنہ آپ کی گردن جھکی رہے گی اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آپ ذبح کر دیے جائیں گے۔